ہمارے وزارت مذہبی امور کے جناب حضرت صاحب وہ 25 دسمبر کے پروگرام میں کہتے ہیں میرے پاس بڑے مسلمان آتے ہیں، ہمیں مدرسوں کے لیے ہیلپ کرو، مسجدوں کے لیے ہیلپ کرو. میں نے کہتا آج تک کسی مسجد مدرسے کی ہیلپ نہیں کی. میں نے جتنی بھی ہیلپ کی ہے نا وہ ساری کی ہے گرجوں کی اور مندروں کی. یہ ہے حکومت. ہم جس وزیر اعظم کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں، یاد رکھو آپ کی یہ وزارت یہ آپ کی ہے. اور میں تو عام طور پر یہی کہتا ہوں کہ میں ہماری وزارت کو لوگ کہتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور، تو ہمارے علماء آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی امور کا منسٹر ہے. تو عام لوگ کا یہ تصور ہے کہ یہ مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ امداد کرے گا اور مسلمانوں کو امداد دے گا. میں کسی مسلمان کو کوئی امداد نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھو آپ کرسمس کے موقع پہ موجود ہے. میں نے اپنے دفتر میں جتنے دستخط کیے ہیں مالی امداد کے حوالے سے آج کل تمام مسیحی برادریوں کے اقلیتوں کے نمائندوں کے لیے کی. ہم جو کچھ دے سکتے ہیں آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کے چرچ کو دے سکتے ہیں، آپ کے مندر کو دے سکتے ہیں، آپ کے گردوارے کو دے سکتے ہیں. کسی مسجد کے ساتھ میں مدد نہیں کر سکتا. ہماری وزارت آپ کے لیے کوشاں. تو انشاءاللہ ہم آپ کی سرپرستی محبت سے. اور چہروں پر داڑیاں ہیں، سنت رسول سجی ہوئی ہے. اللہ کے بندوں اگر کی بھی ہے تو ضروری تو نہیں کہ ہر بات یہ اوپن کرنی کردار تمہارے سامنے ہی ہے اور پوری قوم کے بھی سامنے. جب ایسے حکمران ہو گئے تو پھر یعنی یہ حکمران وہ نہیں ہے جو مسجدیں بنائیں، وہ نہیں ہے جو مدرسے بنائیں، جو اس اسلامی شعار کو پروان چڑھائیں. یہ وہ ہیں جو گرجے بنانے والے، گرجوں کی مدد کرنے والے. اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ اپنی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کو تحفظ فراہم کرے، ان کی عبادت گاہوں کو. لیکن یہ کہاں پر ہے کہ مکمل طور پر ان کی مدد اسلامی ریاست کا جو فرض یہ بنتا ہے. دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے اور جگہ جگہ سبحان اللہ مساجد کو انہوں نے تعمیر کیا. باقاعدہ ائمہ کا تقرر ہے. یہ ہے اسلامی ریاست کا چمکتا دمکتا چہرہ. نام لینا بات اور ہے، کام کرنا بات اور ہے.